اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریں۔ ان یکم منکم عشرون، اگر ان میں ہوں گے 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، وان یکم منکم مئۃ، اور اگر ان میں ہوں گے 100، یغلبوا الفا من الذین کفروا تو وہ 100 کافروں پر غالب آئیں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھاریں۔ جس مرحلے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس دور میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، وہاں ایک بڑا مسئلہ زیر سامنے ہے، مقصد اس پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ جو کشمکش ہے وہ اب اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو غلبہ ہے وہ سیاسی طور پر بھی قائم ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اب اس کے لیے جو فزیکل غلبہ ہے اس کا راستہ نکل آیا ہے، اور اس کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ قتال ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، یہ اس کو قرآن مجید نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے کہ دین ایک ہو جائے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ بیان کیا کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ سے ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ فتنہ سے مراد یہ ہے کہ مذہبی جبر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے جب کفر کے پاس طاقت ہوگی تو اس زمانے میں کیا، ہر زمانے میں آج بھی جو سیاسی طاقتیں ہوتی ہیں یا لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جبر پیدا کرتی ہے، وہ کچھ چیزوں کو نافذ کرتی ہے قوت نافذہ کے ساتھ، زور بازو کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں جبر پیدا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو اہل مکہ کے پاس چونکہ اقتدار حاصل تھا ان کو پوری عرب دنیا میں، جو عرب کی سرزمین ہے اس میں، اور اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے، ان کو تشدد کر رہے تھے، ان کی سماجی بھی، معاشی بھی، جسمانی بھی، ہر طرح کا تشدد ہو رہا تھا، نفسیاتی بھی۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ان کا زور توڑ دیا جائے، اور توڑنے کے بعد وہ فضا پیدا کر دی جائے کہ لوگ آزاد مرضی کے ساتھ چاہے تو حق کو قبول کریں، چاہے تو حق کو قبول نہ کریں، کسی کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، کوئی سختی نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اختیار اور اقتدار یہ اہل ایمان پورے عرب پر حاصل کر لیں۔ تو اس کے لیے جنگ ضروری ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اے نبی
مومنین کو جنگ پر ابھاریں۔ مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے، لوگوں کو ابھارا جائے کہ وہ میدان جنگ میں نکلے اور غلبہ حاصل کرے۔ اور ایک مدد کا وعدہ بیان کر دیا۔ وہ مدد کا وعدہ یہ بیان کیا کہ اگر ان کے میں 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 10 گنا طاقت کے مقابلے میں مدد کا وعدہ کر دیا گیا کہ اگر 10 گنا بھی طاقتور دشمن زیادہ طاقتور ہے تب بھی اہل ایمان کو فتح حاصل ہوگی۔ اور دو اس کی مثالیں دی، ایک تو یہ کہ 20 ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہوں تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ ریشو ایک ہی ہے، 10 گنا کی ریشو ہے، لیکن یہ اسے ایک اشارہ ملتا ہے الفاظ کے انتخاب سے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس وقت مسلمانوں کی جو افرادی طاقت ہے وہ بہت محدود ہے، اس میں 20 کی مثال اور 100 کی مثال دی جا سکتی ہے۔ آگے چونکہ متصل آیت میں یہ فگر بدل گئے ہیں تو اس سے یہ نکتہ پیدا ہوتا ہے کہ متکلم جو ہوتا ہے وہ جب الفاظ کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اپنی جو باہر جو معروضی حالت ہوتی ہے، جو واقعاتی حالت ہوتی ہے، اس میں دیکھ کر اس کے کلام میں الفاظ آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ 20 کا ایک چھوٹا عدد ہے، 100 کا ایک چھوٹا عدد ہے کہ جس کو بولا گیا ہے، لیکن بنیادی بات جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ 10 گنا طاقت اگر ہوگی دشمن کی تب بھی اہل ایمان غالب آئیں گے۔ یہاں یوں نہیں کہا گیا کہ اللہ مدد کرے گا، بلکہ یہ کہا کہ ظاہر مراد تو مدد ہی ہے، لیکن کہا یہ جملہ جو بنایا گیا وہ یہ کہ اگر 20 ہوں گے ثابت قدم لوگ تو 200 پر غالب آئیں گے، اور 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ اور اس کے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو یہ بیان کی کہ یہ صابر ہوں۔ یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں قرآن مجید سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کی ایک شرط ثابت قدمی ہے، یعنی بندہ جس صحیح بات کو صحیح سمجھتا ہے، جس عمل کو صحیح سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سمجھنے کا عمل جو ہے یہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے ہماری سطح پر، پیغمبر کے زمانے میں تو اس کا امکان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی فہم میں یا اجتہاد میں کوتاہی ہونے کا امکان ہو تو وہ دور کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے معاملے میں یعنی عام مسلمان جو ہے اس کے معاملے میں تو اس کا اہتمام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حصی طور پر، ظاہری طور پر مداخلت کر کے، روک کر، وحی نازل کر کے بتا دیں کہ تم یہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں، وہ ایسے اسباب اور حالات پیدا کرتے ہیں کہ بندہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو سکے، لیکن بہرحال اس طرح وحی کا جو نظام ہے وہ تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں تو سادہ بات ہے کہ اہل ایمان جنگ پر نکلے، اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر وہ ثابت قدم ہوں تو وہ اپنے 10 گنا طاقتور دشمن پر غالب آ جائیں گے، یغلبو، غالب آ جائیں گے۔ اچھا، ثابت قدم ہونا کیوں ضروری ہے؟ یعنی یہ جو نکتہ ہے اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ بہت اہم ہے۔ ثابت قدمی جو ہے وہ اصل میں اس لیے ضروری ہے کہ اگر بندہ میدان میں کھڑا نہیں رہے گا تو مدد کس کی جائے گی؟ یعنی اگر میں نے جو بھی میں نے مشن اپنا بنایا ہے، جو بھی میں نے اپنا عمل طے کیا ہے، وہ اگر اس میں کھڑا نہیں رہتا تو میری، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو فی الحال ہم اگر ایک لمحے کے لیے اس آیت سے باہر آ جائیں، میں کوئی اسٹوڈنٹ ہوں مثال کے طور پر، تو اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ شپ میں قائم نہیں رہتا، میں پڑھائی کے عمل کو جاری نہیں رکھتا، اس میں اپنے میدان میں کھڑا نہیں رہتا، تو نہ میرے والدین میری کو مدد کر سکتے ہیں، نہ میرے اساتذہ کو میری مدد کر سکتے ہیں، نہ میرے دوست احباب کو میری مدد کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں پڑھائی کے میدان میں کھڑا رہوں گا، اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے پڑھنے کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، تو پھر یعنی ہمارے قریبی ماحول سے بھی میری مدد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ماموں آ جائے گا، کوئی چچا آ جائے گا، کوئی استاد آ جائے گا، کوئی ہمسایہ آ جائے گا، کوئی رشتہ دار آ جائے گا جو کہے گا یار تمہاری یہ میں ضرورت پوری کر دیتا ہوں، تمہارا یہ مسئلہ حل میں کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے راستے پر گامزن ہوں، کھڑا ہوں، چل رہا ہوں اس کے اوپر۔ تو یہ بنیادی بات ہے، یعنی یہ
تدبیر کے اصول پر بھی دیکھیں تو یہ بالکل بنیادی شرط ہے کہ آپ اپنے عمل پر قائم رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کو چونکہ اسباب کے اصول پر قائم رکھا ہوا ہے تو یہاں یہ ضروری ہے کہ اہل ایمان صبر کا مظاہرہ کریں. اچھا، یہاں صبر کا لفظ بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قتال وہ چیز ہے کہ جس میں جان اور مال دونوں صرف ہوتے ہیں، دونوں خرچ ہوتے ہیں. یعنی یہ اور اس میں یعنی مزید بات یہ ہے کہ بظاہر دنیا کا جو حاصل ہے وہ بعید ہے. دین کے معاملے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں وہ یہ کہ دین کا جو حاصل ہے یا دین پر عمل کا جو نتیجہ ہے وہ اصلاً آخرت پر ہے. دنیا میں اس کا بہت محدود حصہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پھل لگاتے ہیں لیکن وہ اصل نہیں ہے. اصل جو ہے وہ آخرت ہے. تو اس لیے یہاں صبر بہت ضروری ہے. اور صبر کا مطلب ثابت قدمی ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قول اور فعل دونوں میں حق پر قائم رہوں، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوشش کرتا رہوں، محنت کروں، اور مشکلات مجھے روکے نہ، مشکلات مجھے پچھلے قدموں پر نہ جانے دیں، مجھے اپنا راستہ بدلنے نہ دیں. میں اپنے جس کو میں حق سمجھتا ہوں اس پر گامزن رہوں. تو پہلی شرط یہ بیان کی. دوسری بات یہ بیان کی کہ یہ غلبہ کیوں ہوگا، یعنی 10 گنا طاقت کیوں شکست کھا جائے گی. ایسا اس کی وجہ سے اس کو بھی ایک وجہ بیان کر دی کہ یہ جو اہل کفر ہیں یہ فہم نہیں رکھتے، یہ سمجھ نہیں رکھتے. اچھا، یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ فقہ کا لفظ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل حقیقت ہے اس دنیا کی اس کو نہیں سمجھتے. یعنی اہل کفر جو ہیں ان کا پرابلم کیا ہے کہ اہل کفر جب کفر پر کھڑے ہیں اور کفر کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ مالک کائنات نے جس بندے کو بھیجا ہے مالک کائنات اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے کہ اس کا نمائندہ ہے، رسول ہے اس کا. اور دوسری بات وہ نہیں سمجھے کہ جو اصل اس دنیا کی حقیقت وہ امتحان ہے اور وہ حق کے امتحان میں ناکام رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا، دین کی حقیقتوں کو نہیں سمجھا، تو اس وجہ سے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. اور دنیا کے مفادات کے لیے انسان لڑتے ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں، قتال بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے مفادات آپ کو جان دینے پر، جان لینے پر تو مجبور کر سکتے ہیں، جان دینے کے مرحلے میں نہیں لے جا سکتے. آپ دوسرے کی جان تو لے سکتے دنیاوی مفادات کے لیے، لیکن اگر دنیا ہی کے لیے تو آپ لڑ رہے ہو تو اپنی جان دے دی تو فائدہ کیا ہوا پھر. تو اس وجہ سے یہ جو وہ والی ہمت نہیں پیدا ہوتی جو اہل ایمان میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اہل ایمان اس ذوق اور اس شوق کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے ہیں کہ اگر میں مارا گیا تو میں کامیاب ہوں، اگر میں نے جنگ جیت لی تب بھی کامیاب ہوں، میں اس راہ میں مارا گیا تب بھی کامیاب ہوں. تو اس لیے کہا کہ اہل کفر جو ہیں کیونکہ وہ اس ایمان اور خدا کے ساتھ اس تعلق سے محروم ہیں کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان کو ایک خاص اخلاقی برتری حاصل ہوتی ہے، ذوق کی برتری حاصل ہوتی ہے، شوق کی برتری حاصل ہوتی ہے، وہ ان کو حاصل نہیں ہے. تو ایک جملے میں، ایک لفظ میں اس کو بیان کر دیا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ سمجھ نہ رکھنے والے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو 2 باتیں بتائی گئیں. ایک تو یہ کہ تم ثابت قدم رہو، تو تمہارا جو دشمن ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے، نفسیاتی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، کہ وہ میدان جنگ میں وہ ہمت، وہ جرأت، وہ استقامت دکھا سکے جو تم دکھا سکو گے. تو اس وجہ سے یہ میری طرف سے وعدہ ہے کہ تم اپنے 10 گنا دشمن پر بھی غالب آؤ گے. یہ آیت جو اگلی آیت ہے، یہ آیت بعد میں اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، لیکن چونکہ اس قانون سے متعلق تھی تو اس لیے اس کو یہاں رکھ دیا گیا. الآن خفف اللہ عنکم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے جب نازل ہوئی ہوگی یہ آیت تو آپ نے فرمایا ہوگا کہ اس آیت کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے تاکہ آئندہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو یہ معلوم ہو جائے
کہ میرے زمانے میں قانون بدل دیا گیا تھا، یعنی حضور ہی کے زمانے میں جو نصرت کا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا قانون ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے بوجھ کم کر دیا ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اب وہاں 20 کا عدد تھا، یہاں 100 کا عدد آ گیا کہ اگر تمہارے اندر 100 صبر کرنے والے، 100 ثابت قدم ہوں گے، یغلبو مئتین، تو دگنے پر، وہاں 10 گنا تھا، یہاں دگنا کر دیا، تو دگنے پر غالب آ جائیں گے، 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ یغلبو الفین، اور اگر تمہارے اندر 100 لوگ ہوں گے تو وہ، یعنی 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ الفن کا لفظ آ گیا، وہاں 100 کا تھا، یہاں 1000 کا آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی آیت ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، لیکن جو کوالٹی ہے علم کی، ذوق کی، شوق کی، دین کے ساتھ وابستگی کی، وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ ان فیکم ضعفا، علم ان فیکم ضعفا، کہ اللہ نے جان لیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر اب کمزوری ہے۔ اور یہ تمام ہی دعوتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب دعوت ایک جدوجہد کے زمانے سے آگے جا کے کامیابی کے دور میں داخل ہو جاتی ہے، تو یہ جو کامیابی کا دور ہے، اس میں جو لوگ آتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، وہ اب کوالٹی وائز وہ لوگ نہیں ہوتے جو جدوجہد کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے، جو لوگ مدینے میں مسلمان ہوئے، جدوجہد کے زمانے میں مسلمان ہوئے، ان کا کردار، ان کا دین کا فہم، ان کی استقامت، ان کا دینی شعور وہ اور تھا۔ اور یہ جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اگر تعداد تو بڑھ گئی ہے مسلمان، اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ لوگ ایمان یا فہم کے اعتبار سے کوالٹی کا فرق تو ہے، لیکن علم کا یا اس کا فرق نہیں ہے۔ حق پر کھڑے ہیں، یہ بھی حق پر کھڑے ہیں، وہ بھی حق پر کھڑے ہیں، لیکن جو کریکٹر کی فرق ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کو کہا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب دیکھیں یہاں بھی مدد کا اصول موجود ہے، اب بھی دگنی طاقت پر کہا کہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، میرے استاد غامدی صاحب نے بڑا اچھا اس پر جملہ لکھا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تبدیلی آ گئی ہے تو ہمارے زمانے میں کیا ہوگا، اس کو خود ہی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا ہے کہ جنگ کرو، یہ جنگ تو موجود رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے، بلکہ اس کے بعد صحابہ بھی رہے۔ اور یہ جو اوپر والا ہے 10 گنا طاقت پر غلبہ پا لینا، ہاں جی چلو 10 گنا طاقت پر جو غلبہ پا لینا ہے، یہ اس کے بعد بھی مثالیں ہیں، یعنی صحابہ کی جو جنگیں ہیں اس میں بھی اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں تاریخی کتابوں میں کہ 10 گنا سے بھی زیادہ طاقتور گروہوں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہیں۔ لیکن بنیادی اصول جو ہے وہ بیان کر دیا کہ اس میں ہم نے رعایت کر دی ہے۔ اور یہاں جو لفظ استعمال کیا نا، الان خفف اللہ عنکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور اول تھا اس میں اگر دشمن 10 گنا بھی ہے تو حملہ کیا جائے گا، جنگ لڑی جائے گی، وہاں اللہ کا وعدہ تھا کہ غلبہ ہوگا۔ لیکن جب یہ مسلمانوں کی جو نوعیت ہے وہ تبدیل ہو گئی، کریکٹر میں وہ چیز نہیں رہی جو پہلے مسلمانوں میں تھی، تو اب مدد کا اصول جو ہے وہ اس کو کم کر دیا۔ مطلب ہے کہ ذمہ داری کم ہو گئی، اب جنگ کرنا جو ہے اس میں رعایت دے دی گئی کہ اب دگنی طاقت ہوگی تو تم جنگ کرو، اس سے زیادہ طاقت ہو تو تمہیں رعایت مل گئی۔ تو یہ خفف اللہ عنکم سے یہ نقطہ نکلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ڈالی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، اس میں رعایت دے دی ہے کہ اب دشمن کی طاقت دگنی ہو تو تمہارے ساتھ تم یہ کام کرو۔
یہ جو جہاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو جہاد ہے، یہ جہاد ہو رہا ہے غلبہ دین کے لیے، یہ جہاد ہو رہا ہے استیصال فتنہ کے لیے، اور اس جہاد کی ذمہ داری صحابہ پر تھی، یعنی صحابہ نے یہ جنگ کرنی تھی، ان پر فرض کر دی گئی تھی، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو فتنے کے استیصال اور دین کے غلبے کے لیے لڑی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری میں نے تمہاری طاقت کے تناسب سے تمہاری ذمہ داری میں تخفیف کر دی ہے، لیکن ذمہ داری موجود ہے، ذمہ داری ادا کرنی ہے، لیکن صرف فرض کے عائد ہونے میں یا جنگ کرنے کا آغاز کرنے کے لیے، اور یہ ساری بات ہو رہی ہے اقدامی جنگ کی، یہ دفاع کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ دفاع میں تو اب مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی دشمن نے آپ کو جنگ پر مجبور کر دیا ہے، وہاں تو آپ نے جنگ کرنی ہی کرنی ہے، خواہ آپ کی طاقت کوئی کچھ بھی ہو، لیکن جب آپ اقدامی جنگ کرتے ہیں اس میں یہ بات جو ہے اس میں بیان کر دی ہے کہ تخفیف کر دی گئی۔ تو یہ بیچ میں آیت جو تھی وہ بعد میں نازل ہونے والی آیت ڈال دی گئی ہے تاکہ وہ جو قانون بیان ہوا ہے فریضہ جنگ کا قانون کہ تم پر جنگ لازم ہے، اس جنگ کو تم نے کرنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رعایت کا جو قانون دیا تھا بعد میں آ کر وہ یہیں بیان ہو گیا تاکہ آئندہ آنے والے مسلمانوں کو معلوم ہو کہ اب قانون کی صورت کیا ہے۔ تو وہ سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اے نبی ایمان والوں کو جنگ پر مائل کرو، ابھارو، ان کو میدان میں لے کر نکلو، اس کو آگے جو جنگ کے حوالے سے مسائل پیدا ہو گئے تھے وہ زیر بحث آ گئے ہیں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اب جنگ بدر میں ہوا یہ تھا کہ 70 کے قریب لوگ جنگی قیدی بن گئے، 70 سے قریب لوگ مارے گئے دشمنوں کے، مال غنیمت حاصل ہوا۔ تو مال غنیمت سے بات شروع ہوئی ہے، شاید صورت شروع مال غنیمت کے مسئلے سے ہوئی ہے۔ اہل مکہ نے، عرب کے جو مخالفین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اپنی ظاہر ہر جو گروہ ہوتا ہے اس کو اپنے اخلاقی وجود کے سروائیول کا سامان چاہیے ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر بنایا ہے وہ اخلاق کی فطرت ہے، اخلاقی اصولوں کی فطرت ہے، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے وجود کو سامنے لے کے آئے اخلاقی پردے کے بغیر۔ یعنی ہم قتل بھی کریں، ہم چوری بھی کریں، ہم جو بھی ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اخلاقی جواز ہم ضرور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو مارے جائیں گے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ بنانا پڑے گا۔ تو اب اہل مکہ جو ہیں انہوں نے پہلے ایک مہم چلائی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ خود بناتے ہیں بیٹھ کے قرآن، اور یہ جو ہیں یہ انہوں نے اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا ان کے مسائل ہیں اور کیا ان کے اہداف ہیں اور مقاصد ہیں، اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارے میں یہ کہ بھی یہ جنون ان کو ہو گیا ہوا ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ اب اس جنگ کے بعد جو پرابلم پیدا ہو گیا تھا وہ بڑا شدید تھا۔ وہ پرابلم یہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے پورے مکے میں، مکے کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے پورے عرب میں یہ جد و جہد کی، یہ نعرے کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، میرے پیچھے خدا کھڑا ہے، خدا میری مدد کرے گا، ہم ایک طاقت لے کر جا رہے ہیں، اور اس جنگ کے نتیجہ جو بھی نکلے گا یہ ثابت کر دے گا کہ حق پہ کون ہے۔ چنانچہ اس نعرے کے ساتھ مکے سے لشکر نکلا اور شکست ہو گئی۔ اب شکست ہو گئی تو جو ایک بڑی کہانی بنائی گئی تھی، ایک بڑا نعرہ لگایا گیا تھا، وہ گر گیا، اس کی حقیقت ختم ہو گئی۔ تو اب یہ پرابلم پیدا ہو گیا کہ اب لوگوں کو اپنا چہرہ کیسے محفوظ کیا جائے، لوگوں کے سامنے کیسے آیا جائے، کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ لوگ تو اس دعوے کے ساتھ گئے تھے۔
تو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی تھی اسی کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور صحابہ کی شخصیت کو مدعون کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھا یہ تو کہہ رہے تھے اللہ کی ہم باتیں کر رہے ہیں اور آخرت کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم تو تقوی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو جنگیں کرتے ہیں اور یہ بندے مارتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لوگوں کو مارتے ہیں، پھر ان کو قیدی بنا لیتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو قیدی بنا لیا اور ان سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی پیغمبری ہے اور یہ کون سا دین ہے اور یہ کون سی اخلاقیات ہے جس کے ساتھ یہ کھڑے ہیں یہ؟ تو انہوں نے اسی بات کو پراپیگنڈے کا ذریعہ بنا لیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے، فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ موضوع نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لیے جد و جہد کرے کہ لوگوں کو قیدی بنائے اور اس کے لیے زمین میں خون بہائے۔ تم دنیا کے طالب ہو، تم دنیا کی غرض کے بندے ہو، پیغمبر دنیا کی غرض کا بندہ نہیں ہوتا۔ واللہ یرید الآخرہ، اور یہاں دیکھیں یہ پیغمبر نہیں کہا، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کا ہدف تو آخرت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر اور ان کے ساتھی ان کی اصل منظر آخرت ہے۔ یہ جو کچھ حاصلات ہیں ان کے لیے جنگ نہیں لڑی گئی، جنگ لڑی گئی ہے دین کے لیے، جنگ لڑی گئی ہے خدا کے حکم کے تحت، جنگ لڑی گئی ہے اخلاقی اصولوں پر، جنگ لڑی گئی ہے حق کی فتح کے لیے۔ جنگ کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ نہ مقصود تھا، نہ نبی کی اس میں کوئی نیت تھی، نہ اس کی طرف کوئی ارادہ تھا۔ تو اس بات کی تردید کر دی کہ کسی نبی کے لیے یہ موضوع نہیں ہوتا کہ وہ قیدی بنائے اور قیدی بنانے کے لیے خون بہائے۔ یعنی یہ جو خون بہانے کا عمل ہوا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ بھئی مال حاصل کیا جائے، قیدی حاصل کیے جائیں، اس کے لیے نہیں ہوا۔ تم دنیا کی غرض کے بندے ہو، تم دنیا کے مفادات چاہتے ہو، اللہ جو ہے وہ آخرت کا طلب کرنے والا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز میں دانائی کو سامنے رکھتا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ جو پراپیگنڈا تھا اس کو ایک جملے میں اس کا جواب دے دیا کہ یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ یہ جی سارا کچھ دنیا کے مقاصد کو سامنے رکھ کے جنگیں لڑی گئی ہیں، جنگ لڑی گئی ہے اور اس سے یہ چیزیں حاصل کرنا مقصود تھا، تو اس کی تردید کر دی کہ نہیں، یہ سارے کا سارا کام آخرت کے رخ پر ہوا ہے، اس کا اس دنیا کی، اور یہ جو تم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو، تم دنیا کے مفادات کے لیے نکلے تھے، تم نے جو جنگ لڑی ہے وہ دنیا کے حاصل کے لیے لڑنا چاہے، تم نے دنیا میں اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہا تھا۔ ادھر پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اب یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہ لکھ رکھا ہوتا تو تمہیں ایک بڑا عذاب آ پکڑتا جو تم نے کر ڈالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق دشمنی، سچے پیغمبر کا انکار، یہ وہ جرم ہے کہ جس کی سزا عذاب عظیم ہے، پہلے بھی آتی رہی ہے، لیکن اس میں چونکہ اللہ کا ایک قانون ہے، یہاں اس قانون کا حوالہ دیا کہ اس قوم کو اس وقت تک مہلت ملے گی جب تک ان کے اندر جو حق شناسی کا جذبہ ہے وہ پوری طرح ایکسپلور نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دینے کا قانون بنایا ہوا ہے وہ قانون یہ ہے کہ اس وقت تک قوم کو عذاب نہیں دیا جائے گا جب تک وہ پوری طرح بلو نہ لی جائے۔ اہل حق شناسی رکھنے والے، حق کو شعور رکھنے والے پوری طرح چھان لیے جائیں، اور جو پیچھے کفر رہ جائے، شکاوت رہ جائے، اس کو مار دیا جائے۔ تو کہا کہ چونکہ یہ قانون لکھا ہوا ہے، اللہ نے جو مہلت کسی قوم کو دی ہے وہ طے ہے، تو وہ مہلت چونکہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اس وجہ سے تم پر عذاب نہیں آیا، اگرچہ جو جرم تم نے کیا ہے، یعنی جو لیڈرشپ کی سطح پر جرم ہو گیا ہوا تھا، یعنی اس قوم کی، یعنی اہل مکہ کی جو یا اہل عرب کی جو مذہبی سیادت تھی،
اور سیاسی سیادت تھی، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں قومی سطح پر فیصلہ ہو گیا تھا کہ بھئی یہ نبی حق کے مخالفین ہیں، حق کو کے خلاف کھڑے ہیں، تو یہ جو حق کے خلاف کھڑے ہونے کا عمل ہے یہ تم نے کر ڈالا ہے، اور اس کی سزا عذاب عظیم ہے جو آ جاتی اگر وہ اصول جو ہے اس کا ابھی پورا نہیں ہوا، جو ہی وہ پورا ہوگا وہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ کیونکہ بات مال غنیمت سے شروع ہوئی تھی اور بیچ میں اس پر جو اس سے پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا تھا اس کی وضاحت کر دی کہ یہ جنگ جو ہوئی ہے یہ خالصتاً للہ ہوئی ہے، اس کا کوئی تعلق دنیا کے اہداف یا دنیا کے مقاصد یا دنیا کی دولت سے نہیں تھا۔ لیکن یہ واضح کرنا ضروری تھا کہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے یا جنگی قیدی جو حاصل ہوئے ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے اگر یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ فدیہ دے کے آزاد ہوں تو یہ مال غنیمت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بالکل جائز ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا ہے بالکل حلال اور پاکیزہ ہے، اس کو تم کھاؤ اور پیو۔ یعنی یہ بات واضح کر دی کہ بھئی یہ پیغمبر نے ان کے لیے جنگ نہیں لڑی، پیغمبر کے ساتھیوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑی، وہ آخرت کے لیے لڑی گئی ہے جنگ۔ لیکن دنیا میں جو حاصلات ہوتے ہیں کسی بھی اقدام کے، وہ حاصلات ان میں سے ایک حاصل مال غنیمت ہے، اور وہ مال غنیمت حلال اور طیب ہے، وہ مسلمان اطمینان کے ساتھ اس کو کھائیں اور پئیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم۔ یہ بات جو ہے نا واتقوا اللہ، یہ ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی یا کامیابی یہ تو دنیا میں سلسلہ چلتا رہتا ہے، حاصلات، دنیاوی حاصلات وہ بھی کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ سارا عمل جو ہے اس میں ایک شرط ہے مسلمان کے لیے کہ وہ کوئی بھی جدوجہد کر رہا ہو وہ تقوی کی راہ کو نہیں چھوڑے گا۔ مطلب کیا اس بات کا؟ ایک تو یہ کہ وہ اس کا رخ آخرت کی طرف ہوگا، اس کا رخ خدا کی رضا کی طرف ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرے گا، وہ کسی صورت میں کوئی ناحق بات نہیں کرے گا، کوئی ناانصافی کی بات نہیں کرے گا، کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کہ وہ دغا نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کوئی اخلاقی اصولوں کو تم نے۔ ظاہر ہے انسان جتنا بھی اپنے آپ کو بہتر کر لے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہا کہ ان اللہ غفور رحیم۔ ایسے لوگ کہ جو اپنی جد و جہد میں تقوی کے اصول پر قائم ہیں، ان کے لیے اللہ بہت ہی مہربان، ان کو بہت ہی بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں آج، اس میں دو سوال میرے ذہن میں ہیں۔ ہم تو آج تک پڑھتے رہے کہ یہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، اور یہ جو تریدون عرض الدنیا ہے واللہ یرید الآخرہ ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ مخاطب صحابہ کو بنایا گیا کہ یہ جو مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کا کیا کریں، قیدیوں کو قتل کر دیں یا فدیہ لیں، تو رائے یہ بنی کہ فدیہ لیا جائے۔ تو اوپر والی آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر کو کہا کہ آپ کو یہ نہیں تھا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کو خاطب کر کے کہا گیا کہ تم جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے، ان میں سے کچھ لوگ، تو اللہ تو آخرت چاہتا ہے، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ ہاں نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ پوری شان کے ساتھ لڑی جا چکی ہے، یعنی جو یہاں جملہ بولا گیا ہے نا وہ اپلائی ہی نہیں ہوتا اس صورتحال کے اوپر۔ جنگ پوری شان کے ساتھ لڑی گئی ہے، 70 سے زیادہ لوگ ان کے مارے جا چکے ہیں، یہ قیدی بن کے آ گئے ہیں اور وہ مال چھوڑ کر بھاگے ہیں،
ٹھیک ہے. تو میدان جنگ میں اترنے کے سارے تقاضے پورے ہو چکے ہیں. تو یہ جو مضمون پیدا کر دیا ہے لوگوں نے اس آیت کو سمجھنے میں کہ یہ دنیا کے طلب میں پڑ گئے اور حق کے تقاضے پورے نہیں کیے، وہ تو وہاں اپلائی نہیں ہو رہا، اس کا کوئی شکل نہیں بنتی. وہ جو جنگ جس شان کے ساتھ لڑی گئی ہے وہ ہو چکی ہے. اب تو جنگ کے بعد کے مراحل ہیں کہ جو زیر بحث ہیں اور وہاں آراء بھی ہو رہی، مشورے بھی کیے جا رہے ہیں اور ہر طرح کی آراء ہوتی ہیں. اور پھر جب قرآن مجید نے خود یہ بیان کیا ہوا تھا قانون کہ سورۃ محمد میں کہ چاہے تو فدیہ لے کے چھوڑ دیں، چاہے تو ویسے چھوڑ دیں، تو فدیہ لے کر چھوڑنے کا قانون تو خود دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے تنقید کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ تم نے فدیہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ تو اس لیے یہ وہ اپلائی نہیں ہوتی یہاں. وہ اس کے انڈرسٹینڈنگ میں وہ اصل پراپیگنڈے کا جواب ہے جس کو سمجھا گیا کہ مسلمانوں پر جو لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ اہل مکہ کو جو اتمام حجت کے بعد ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی سیلاب میں ڈبو دیا جائے یا چنگھاڑ سے مار دیا جائے. تو عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں جو اہل مکہ پہ آیا پھر پیغمبر کے انکار کی وجہ سے. تو وہ تو شروع ہو گیا ان کے نقطہ نظر سے یہ جنگ بدر. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پہلے سے وہ کچھ لکھا نہ ہوتا تو ہم پہ عذاب ڈال. تو یہاں ایسے لگتا ہے جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ابھی وہ عذاب نہیں آیا جو پیغمبر کے انکار کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور جبکہ غامدی صاحب کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ جنگ بدر اس کے عذاب کا بہت بڑا حصہ ہے. اس کی ہاں اس اصل میں جو پرابلم ہے نا وہ یہ کہ قرآن مجید دو چیزوں کو مسلسل قائم رکھے ہوئے. ایک تو یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو واقعات ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو اختیار کر لیا کہ اب صحابہ کی طاقت سے اس قوم کو سزا دی جائے گی. لیکن اس امکان کو قائم رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں. اس لیے دیکھیں نا وہ کچھ جو بیان کیا نا کہ کچھ چیزیں جو وعدہ کی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے بعد آئیں. تو قرآن مجید اس میں اوپن رکھتا ہے کہ بھئی یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آسمان ہی سے عذاب اتارنا پڑے تو اتار دیا جائے گا. اس کے باوجود کہ اس کا ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے. تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس وجہ سے وہ سوال جو ہے نا وہ اس کا جواب ہو جاتا ہے کہ ابھی تک تم سزا کے لائق ثابت ہو چکے ہو. ابھی چونکہ اس کا امکان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو اس وجہ سے وہ عذاب نہیں آ رہا، ورنہ مستحق تم ہو چکے ہو. یعنی آغاز ہو چکا ہے. ہاں آغاز ہو چکا. جزاک اللہ.